اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الذي لا ند له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما امام زماننا حاذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة العبدية على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة۔ عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، آج 12 محرم الحرام ہے اور یہ محرم الحرام کا وہ مہینہ، وہ ایام کہ جس میں حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب اور انصار کے اس جذبے اور قربانی کے نتیجے میں اسلام کی فتح کا مہینہ ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام خون کا تلوار کے اوپر فتح کا مہینہ ہے، جس میں تلوار ہار گئی ہے اور خون جیت گیا ہے۔ عزیزان محترم، میں تھوڑے سے وقت میں اپنی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة، کہ میرا حسین، میرا بیٹا حسین، میرا نواسہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان، انسان فطری طور پر جتنا عرصہ زندگی کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہدایت کے راستے پر چلوں، راہ مستقیم مجھے نصیب ہو، اور اسی کے راہ مستقیم کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس کی زندگی کا آخر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان راہ مستقیم کو پا لیتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، اس کو یہ توفیق حاصل ہو جاتی ہے، لیکن خدا نہ کرے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی انسان راہ مستقیم اور راہ ہدایت پر نہیں پہنچا ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ انسان زندگی کے اندر اپنے ہر لمحے کو اس ہدایت والے راستے پر دیکھنا چاہتا ہے اور اسی کی ہی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ مرنے کے بعد جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے میدان محشر میں،
تو میری نجات بھی ہو۔ میں کامیاب اور کامران اٹھوں، میں سرخرو اٹھوں، میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، میں جنت میں جانے والوں میں سے قرار پاؤں۔ پیغمبر گرامی قادر نے یہ دو چیزیں، ایک چیز کہ دنیا کے اندر ہدایت ہے، اور دوسری چیز کہ وہاں جب انسان دوبارہ اٹھایا گیا ہے حساب و کتاب کے لیے، وہاں پر نجات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو ایک ہی جگہ پر بیان فرماتے ہوئے ارشاد کیا ہے۔ فرمایا میرا حسین بیٹا ہدایت کا چراغ ہے، زمانے والوں کو اگر ہدایت چاہیے تو حسین کے راستے پہ آئیں گے، اور اگر زمانے کو نجات چاہیے تو تب بھی حسین کے راستے پہ آئیں گے، کیونکہ پیغمبر ختمی مرتبت کا فرمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں خدا اس کو حکم نہیں دیتا، جب تک میری وحی اس پر نازل نہیں ہوتی۔ بغیر وحی کے، بغیر آرڈر الہی کے، بغیر حکم الہی کے تو پیغمبر بولتے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے ہدایت کا ایک راستہ اور ایک نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہمیں اس کی ہدایت کی گئی، ہمیں اس کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، وہ طریقہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ راستہ مستقیم، وہ راہ ہدایت، وہ نجات کی کشتی حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ایک ظریف نکتہ ہے یہاں پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ تو بڑی معمولی سی، بڑی چھوٹی سی، عام سی چیز ہے، رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرا حسین بیٹا ہدایت کا سورج ہے؟ ان الحسین، کہ میرا بیٹا حسین، وہاں فرمایا مصباح الہدا کہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے، مصباح الہدا کی بجائے شمس الہدا کیوں نہیں کہا؟ یا یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا حسین قمر الہدا ہے، ہدایت کا چاند ہے؟ ہدایت کا چاند، حالانکہ چاند ایک بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے چراغ کی نسبت، اس کی روشنی، اس کا مقام، اس کی بلندی، اسی طرح سورج بھی ہے، تو رسول اللہ نے سورج اور چاند کے ساتھ حسین کی ہدایت کی مثال کیوں نہیں دی، چراغ کے ساتھ کیوں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا راز ہے جس کی وجہ سے اس چراغ کی فضیلت اس فرمان کے اندر سورج اور چاند سے زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے عزیزان؟ وہ یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک چراغ ہے، اسی ایک چراغ سے آپ ہزاروں چراغ جلا سکتے ہیں، اسی ایک چراغ سے آپ لاکھوں چراغ جلا سکتے ہیں، لیکن سورج تو ایک ہے، از اول تا آخر، جب تک یہ روز قیامت تک ہم نہیں پہنچتے، جب تک وہ روز محشر نہیں آتا، سورج جب تک روز محشر تک طلوع نہیں کرتا تب تک وہی سورج ہے، جب تک اللہ نے اس کو خلق کیا ہے جب سے آخر تک یہی ایک سورج ہے، یہی ایک چاند ہے۔ لیکن امام حسین کے لیے ہدایت کا چراغ کہنے کی اس وجہ سے پیغمبر نے ضرورت محسوس کی کہ کچھ ایسے افراد ہیں اس ہمارے معاشرے کے اندر جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقصد کو سمجھ کر، اس کو ہدف کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، اور امام حسین کے اس مشن کے چراغ بن کے لوگوں کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ اب کشتی میں کون بیٹھے گا؟ ایک بندہ فرض کریں سمندر پہ کھڑا ہے، دریا پہ کھڑا ہے، کسی ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی ہے اس کے راستے کے سامنے، تو اس کو وہاں پر کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہ تو اس کے کپڑے گیلے ہوں، نہ اس کا نقصان ہو، نہ اس کی جان کو خطرہ ہو، اور اس پانی والی جگہ کو، وہ نہر ہے، وہ دریا ہے، وہ کوئی اور نالا ہے، اس کو کراس بھی کر پائے۔ تو وہاں انسان کو ایک کشتی کی ضرورت ہے، ایک سفینے کی ضرورت ہے۔ سفینے میں وہی بیٹھے گا جو کامیاب پہنچنا چاہتا ہے، سفینے میں وہی بیٹھے گا، کشتی میں وہی بیٹھے گا جس کا ہدف یہ ہے کہ میں اس جگہ سے پانی کو کراس بھی کر جاؤں اور مجھے نقصان بھی نہ ہو۔ یعنی ایک سمجھدار انسان، ایک بافہم انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سفینہ اور کشتی کا سہارا لیتا ہے۔
امام حسین علیہ السلام کے لیے نجات کشتی کہہ کر پیغمبر نے بتایا ہے، حسین کی کشتی پر صرف اور صرف عقل مند، صاحبان ایمان اور سمجھدار لوگ ہی حسین کی کشتی پر آ سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو سمجھدار ہیں، امام حسین سے محبت اور مودت رکھتے ہیں، اس نعمت عظمی الہی کے قدردان ہیں، وہ تو آ جائیں گے سفینہ حسین پر سوار ہو جائیں گے۔ اس کی مخالفت میں جو رہ جائیں گے، اب ان کو آپ نالائق کہیں، ناسمجھ کہیں، بے وقوف کہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دریا بھی عبور کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، دنیا ہے، یہ دریا ہے، اس کو عبور تو کرنا ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے، کشتی پر بیٹھ کے اپنی جان کو بچا لیں یا رسک لیں اور چل پڑیں آپ کہ ہم بھی اس کو ویسے ہی کراس کر سکتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کی جان چلی جائے، ہو سکتا ہے آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اگر آپ محفوظ انداز میں، بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں اپنی جان کو بچا کر دوسرے کنارے تک جانا چاہتے ہیں تو وہ حسین کی کشتی ہے جس پر آپ کو سوار ہونا پڑے گا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک بندے نے عرض کیا، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ امام حسین نجات کی کشتی ہیں، اور دوسری جگہ پر فرمایا نحن سفن النجا، کہ ہم اہل بیت جو ہیں وہ ہدایت کے سفینے ہیں، ہم ہدایت کی کشتیاں ہیں، نجات کی کشتیاں ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے یا ابن رسول اللہ، جو سب کے لیے استعمال کیا ہے جملہ کہ نحن سفن النجا، ہم نجات کی کشتیاں ہیں، اور جو امام حسین کے لیے پھر علیحدہ کہا ہے، کسی معصوم کے لیے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ میرا حسین نجات کی کشتی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کی کشتی میں، باقی ائمہ کی کشتیوں میں نجات کی کشتیاں جو ہیں، اور امام حسین کی جو نجات کی کشتی میں، اس میں فرق کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انا سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع، کیونکہ میرے دادا حسین کی کشتی ہماری کشتیوں کی نسبت بڑی ہے اور تیز رفتار چلنے والی ہے۔ جو حسین کی کشتی پر سوار ہوگا، اچھے انداز میں اپنی جان کو، اپنے اس جو رزق تھا اس کو کہ شاید میں ڈوب جاؤں، اس سے بچتے ہوئے سکون سے اور جلدی سے دوسرے کنارے تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جو انسان نہ سمجھ ہوگا، جو انسان نالائق ہوگا، وہ انسان جس کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، جو اپنی جان کو جان ہی نہیں سمجھتا، تو وہ کہے گا سفینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے، ہم تو اس کو کراس کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس، یہ محافل، یہ ذکر اہل بیت، بالخصوص یہ ایام محرم اور سفر جو ہیں، یہ ہمیں درس کیا دے رہے ہیں؟ درس یہ ہے کہ مجلس حسین میں جب بھی آپ آتے ہیں، یہ ہے حسین ابن علی کی یونیورسٹی، یہ ہے جامعہ حسین ابن علی، یہ ہے مدرسہ حسین ابن علی، یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے آنے والوں کو۔ آپ حسین ابن علی کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہاں کے طالب علم ہیں، آپ کو یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے؟ اللہ کی توحید کی تعلیم آپ کو حسین کی یونیورسٹی سے ملے گی، رسالت اور نبوت کا درس آپ کو اسی یونیورسٹی سے ملے گا، آپ کو امامت اور ولایت کا درس اسی درسگاہ سے ملے گا، دنیا اور آخرت کی نجات اور تمام مشکلوں کا حل آپ کو اسی مدرسے سے ملے گا جس کا نام مدرسہ حسین ابن علی ہے۔ یعنی یہ آپ کی مجالس اور یہ آپ کی محافل۔ عزیزان، فرض کریں کہ ایک دوست کسی بچے کو، کسی اپنے عزیز کو ایک مدرسے میں، ایک یونیورسٹی میں، ایک جامعہ میں داخل کرواتا ہے پڑھانے کے لیے، اور سیمسٹر جو چل رہا ہے فرض کریں وہ 6 مہینے کا ہے۔ اب وہ بچہ روزانہ سیمسٹر میں آتا ہے، جس ٹائم اس کی ٹائمنگ ہے ابتدا میں آ جاتا ہے، آخر تک موجود رہتا ہے، اور پورا سیمسٹر کمپلیٹ اچھے انداز میں پڑھتا ہے، کوئی غیر حاضری اس کی نہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اسی سیمسٹر کا امتحان رکھا جاتا ہے، ایگزام آتے ہیں، تو وہ بچہ امتحان میں شرکت ہی نہیں کرتا۔ اس نے سیمسٹر سارا پڑھا ہے، اس نے کلاسیں پوری کمپلیٹ کی ہیں، لیکن بوقت امتحان میں کیونکہ اس نے شرکت نہیں کی، دوسرے بچوں نے شرکت کر دی ہے، امتحان آ گیا، رزلٹ آ گیا امتحان کا،
جو فیل تھے جو پاس تھے ان کی لسٹ چھپ گئی، لیکن جو بچہ امتحان میں شرکت نہ کر سکا یا نہیں کر سکا یا نہیں کرنا چاہتا تھا بغیر کسی عذر کے، اب اس کے ہم بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کلاس میں آتا رہا ہے، کوئی اس کا کسی سے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں، اخلاقی عنوان سے بھی ٹھیک ہے فرض کریں، لیکن بوقت امتحان جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے امتحان دینے آتا ہی نہیں، یقیناً ہم کہیں گے یہ بچہ نالائق ہے، یہ امتحان سے ڈرا ہوا تھا، اس نے تیاری نہیں کی، یہ آ رہا تھا پڑھ رہا تھا لیکن کیونکہ اس نے تیاری نہیں کی تھی اس وجہ سے امتحان سے گھبراتے ہوئے بوقت امتحان امتحانی ہال میں نہیں آ سکا۔ عزیزان، اگر وہی بچہ امتحان دے کر اچھے نمبروں میں بھی پاس ہو جاتا تب ہم کیا کہتے کہ بہت لائق ہے، بہت ذہین ہے، بہت اچھا بچہ ہے، لیکن اب کیونکہ اس نے امتحان نہیں دیا تو ہم کہہ رہے ہیں یہ نالائق ہے، یہ ڈرپوک ہے، ڈر گیا ہے، تیاری نہیں کی۔ عزیزان، سیم یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، یہی مثال ہم پہ جڑتی ہے۔ یہ مجلس ہے مکتب حسین، ہم نے یہاں آ کے اسٹڈی کرنی ہے، یہاں پہ آ کے پڑھائی کرنی ہے، یہاں پہ آ کے علم و دانے سیکھنی ہے، یہاں پہ توحید و رسالت و امامت کے آ کے دروس حاصل کرنے ہیں، یہاں پہ غیرت و نصرت و مددگاری و یہاں یہ سارے درس لینے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا امتحان۔ کہاں پر امتحان ہے؟ جہاں تک تعلق ہے کہ جب ہم نے اللہ کی توحید کا درس لیا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا درس لیا، اس کے لیے ایک امتحانی ہال ہے۔ جب ہم نے دنیاوی دوسرے معاشرتی چیزوں کے لیے دوسرے ہمارے ارد گرد کی ہماری ضروریات تھی ان کے مطابق جو ہم نے علوم سے استفادہ کیا ہے، اس کے لیے ایک امتحانی ہال ہے۔ اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا امتحان مسجد میں ہوگا تاکہ آپ وہاں اللہ کی توحید کی گواہی بھی دیں، پیغمبر کے رسول ہونے کی گواہی بھی دیں۔ یہ مجلس حسین ہے، مکتب حسین، اور وہ اللہ کا گھر، وہ مسجد ہے مقصد حسین۔ یہاں پر ہمارے ذہنوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، یہاں پر اللہ کی توحید ہمیں بتائی اور سنائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، اور مسجد میں ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ آپ نے وہاں کر کے دکھانا ہے کہ آپ مجلس حسین سے کیا سیکھ کے آئے ہیں۔ اگر ایک بندہ مجلس میں تو آتا ہے اور سالہ سال سے مجلس میں آ رہا ہے، لیکن مجلس سے جب اٹھتا ہے تو مسجد جانے سے کتراتا ہے، مسجد کی طرف اس کے پاؤں بڑھتے ہوئے نہیں جا سکتے، پاؤں اس کے رک جاتے ہیں، قدم نہیں بڑھا سکتا مسجد کی طرف۔ جو بچہ امتحان دینے نہیں آیا تھا اس کو تو ہم نالائق کہیں گے، اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو مجلس حسین میں آتا ہے مقصد حسین پہ نہیں جاتا، مقصد حسین مسجد ہے، مقصد حسین جب آپ ادا کریں گے تو تبھی کہا جائے گا کہ یہ جو طالب علم، جو حسینی سٹوڈنٹ مجلس حسین میں آتا رہا ہے، اس نے درس بھی حاصل کیا ہے، اس پہ عمل پیرا بھی ہوا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان نہیں ایسا کرتا، صرف آ کے مجلس سنتا ہے، مقصد حسین کی طرف نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجلس کو مقصد سمجھ کر اس میں ذکر میں شریک نہیں ہوتا، وہ اس جگہ کو مجلس کو مکتب حسین، درسگاہ حسین، یونیورسٹی حسین، جامعہ حسین سمجھ کر شرکت نہیں کرتا، وہ کسی اور عنوان سے شرکت کرتا ہے۔ ممکن ہے اپنے وقت کو صرف کرنے کے لیے آتا ہو، ممکن ہے دوستوں سے ملاقات کرنے آتا ہو، ممکن ہے دوست اس کو مجبوراً ساتھ لے آتے ہوں، اس وجہ سے وہ مقصد حسین تک نہیں پہنچ رہا۔ مقصد حسین تک پہنچنے کے لیے انسان کی ذہنی آمادگی کا اظہار ضروری ہے، اور ذہنی آمادگی ہماری کہاں ہوگی؟ اسی مجلس حسین میں ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام ہمیں پیغام جو دے کے گئے ہیں، ہم نے اس پیغام پہ خود عمل پیرا ہونا ہے، ہم نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کوشش کرنی یہ چاہیے ہمیں کہ اس پیغام کو، حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے مشن کو جتنا ہو سکے ہم اس کا پیغام پہنچائیں۔ اب اس سے مراد یہ نہ لے لینا کہ حسین علیہ السلام کا مشن یا ان کا مقصد یا ان کا ہدف یا خود ذات امام حسین علیہ السلام کہیں ہماری محتاج ہیں۔ ہم محتاج ہیں حسین ابن علی کے، حسین ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ اگر ہم آج زندہ ہیں
تو وہ بھی حسین ابن علی کی اس قربانی کی وجہ سے. اگر آج ہمارے دلوں کے اندر محبت اہل بیت ہے وہ بھی حسین ابن علی کی قربانی کی وجہ سے. اگر آج ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ دار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم اچھے اخلاق کے مالک ہیں، تو وہ بھی حسین ابن علی کی اس قربانی کا نتیجہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں دی ہے. اور یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ہی صرف قربانی دی اور مشن تمام ہو گیا. عزیزان، اس مشن کو بچانے کے لیے ایک اور شخصیت ہیں جو امام حسین کا ساتھ دیتی رہی، اور اس شخصیت کا نام ہے دختر علی ابن ابی طالب. عزیزان، امام حسین علیہ السلام کے لیے جو کربلا بنائی گئی، جو کربلا سجائی گئی، وہ تھی 10 محرم عصر عاشور تک. لیکن بعد از عصر عاشور تاریخیں بتاتی ہیں 1 سال تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس مشن کو، اس مقصد حسین کو بچانے کے لیے اپنا وقت دیا ہے. اپنی وہ تمام جتنی بی بی کے پاس اس ٹائم مواقع تھے، ان سارے مواقعوں کو مرکوز کیا ہے اس حسینی مشن پر. اور روایت کہتی ہے کہ جب کوفہ میں پہنچی ہیں علی و بطول کی بیٹیاں، منظر کیا تھا. ملعون ابن زیاد کو جا کر کہا گیا کہ سبایا اہل بیت کا قافلہ کوفہ میں پہنچ چکا ہے. ملعون کہتا ہے ابھی ان کو روک دو، ابھی رات ہو گئی ہے اور بازار نہیں سجے، دربار نہیں سجا. کل صبح تک جب بازار سج جائے گا، دربار سج جائے گا اور آپ کو اذن دیا جائے گا، تب اہل بیت کے قیدیوں کو لے آنا میرے دربار میں. عزیزان، تاریخ کہتی ہے کہ جناب سید سجاد سے کہا گیا کہ آپ کل دن میں داخل ہوں گے. جب امام زین العابدین نے آ کر جناب سیدہ سے کہا ہوگا کہ اماں جان، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کل دن میں جب سورج نکلا ہو، لوگوں کا رش ہو، بازار سجا ہو، اس کے بعد ہم دربار میں جائیں. شاید بی بی کو وہ لمحہ یاد آ گیا ہوگا، وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جب اسی کوفہ کی شہزادی ہوا کرتی تھی. اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ سے پوچھا کہ اماں جان کہاں ٹھہرنا ہے رات. بی بی نے فرمایا بیٹا سجاد، میں نے سن رکھا ہے کہ نجف کے اور کوفہ کے درمیان جو آج مسجد مشہور ہے، فرمایا بیٹا سجاد میں نے سنا ہے کہ کوفہ کے نزدیک ایک مسجد ہے، ایسی مسجد ہے کہ جب میرے بابا علی ابن ابی طالب اس مسجد کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو اس مسجد کا گنبد جھک کے میرے بابا کو سلام کرتا تھا. بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ میں اسی مسجد میں ٹھہروں. عزاداران سید الشہداء، اس مسجد میں لایا گیا ہے سبائے اہل بیت کو. ابن زیاد ملعون نے حکم دیا ہے کہ شہداء کے سر جو ساتھ لائے ہو ان سروں کو دھو لو، ان کو صاف کر لو تاکہ کل دربار میں پیش کیا جائے. تاریخ کہتی ہے وہاں ایک ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو، جو کہ 12 ضربوں کے ساتھ، 13 ضربوں کے ساتھ، چند ضربوں کے ساتھ جدا کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اس انداز میں کاٹا ہے کہ ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام کی رگیں کم تھی، دوسری طرف سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی. اس نے سر کو سیدھا نہیں کاٹا تھا. تو وہاں اسی مسجد کے اندر اس نے اپنے خنجر سے امام حسین علیہ السلام کی اس گردن کو برابر سے دوبارہ کاٹا ہے. دیکھیے ذرا ظلم حسین ابن علی کے ساتھ. شہادت عظمیٰ کے بعد بھی حسین کے جسم کی کتنی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور وہ جسم کے جو ٹکڑے تھے امام حسین علیہ السلام کی گردن کے، اسی مسجد کے اندر دفن کیے جائے جہاں آج وہ مقام بھی موجود ہے. اگلا دن شروع ہوا، لایا گیا ہے اسیران اہل بیت کو دربار ابن زیاد کے اندر. آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. عزاداران جب سید سجاد داخل ہوئے ہیں مسجد کوفہ کراس کی، اور داخل ہوئے ہیں جب آ کے اس دربار ملعون میں، ایک شخص نے کہا اے زین العابدین،
کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کے چچا مسلم ابن عقیل اس جگہ آئے تھے، جب ان کو قید کر لیا گیا اور دربار ابن زیاد میں لایا جا رہا تھا، حالانکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، حالانکہ ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، ان کے ارد گرد ہماری فوجیں بھی موجود تھیں، اس کے باوجود مسلم ابن عقیل نے سر نہیں جھکایا تھا۔ مسلم ابن عقیل نے اپنا سر اٹھا رکھا تھا۔ آپ نے سر کیوں جھکا رکھا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین نے رونا شروع کیا، گریہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تجھے یاد نہیں جب مسلم چچا آئے تھے اور ان کو قید کر کے اس دربار لعین میں لایا گیا، میرے چچا مسلم اکیلے تھے، تجھے شاید خبر نہیں ہے میں زین العابدین اکیلا نہیں آیا، ذرا سنا ہے تم نے کسی سے؟ میرے ساتھ میرے پردادار آئے ہیں، میرے ساتھ میری مائیں آئی ہیں، میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں، عزاداران سید الشہداء۔ جب لایا گیا ہے اس ملعون کے سامنے سب آئے اہل بیت کو، ملعون ایک وقت ایسا آیا پوچھتا ہے، مجھے بتائیے اس اسیران اہل بیت میں علی کی بیٹی زینب کبریٰ کون ہے؟ عزادارہ جب یہ آواز کہ علی کی بیٹی کون ہے، دختر علی کہاں پر ہیں، جناب سید سجاد نے سنی، کھڑے ہو گئے اور فرمایا، لعین تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو اپنے بابا کے ساتھ بولتے ہوئے شرماتی تھی، یہ تو میری بہت پردادار ماں ہے، آپ نے میری پھوپھی کا نام کیسے لیا، کیسے یہ بے ادبی کی؟ ملعون کہتا ہے، آپ کون ہو؟ فرمایا، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میرا نام علی زین العابدین ہے۔ ملعون نے اشارہ کیا ایک جلاد کو کہ جلدی کرو، حسین کی نسل کو ختم کر دو۔ تاریخ کہتی ہے جیسے یہ جلاد آگے بڑھا، اب علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا، جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی ہے، بی بی نے آ کے اپنی گردن کو سجاد کی گردن پہ رکھ دیا، رو کے فرماتی ہیں، ملعون جب تک علی کی بیٹی زندہ ہے سجاد پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اگر ان کو قتل کرنا چاہتے ہو پہلے زینب کبریٰ کو قتل کر دو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام